نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 47 تک گفتگو کی تھی۔ آیت نمبر 48 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم تر جو بھی گناہ ہو جس کے لیے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعتاً زبردست گناہ کا بہتان باندھا۔ شرک گناہ ان گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، بلکہ یہ اکیلا ہی گناہ ہے اگر ایسا کہا جائے کہ جس کو رب کریم معاف نہیں کرتا۔ اگر انسان، اور شرک کہتے کس کو ہے؟ شرک کے لغوی معنی یہ ہیں کہ دو کو کسی ایک چیز کی ملک بنا دینا، مالک بنا دینا، کسی ایک چیز کا دو کو مالک بنا دینا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ لغوی معنی یہ ہو۔ اللہ کیونکہ واحد ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے میرے محبوب کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس جیسا بنانا یا اس جیسا تصور کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں، اس کو شرک کہتے ہیں دین کی اصطلاح میں۔ اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے ساتھ کسی کو ان اوصاف میں جو رب کریم کے ذاتی اوصاف ہیں، جو وہ اپنے کسی بندے کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، ان میں اللہ کے مقابلے میں لا کر کسی کو کھڑا کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو بخشتا نہیں۔ اس سے کم تر جو بھی گناہ ہو، جیسا بھی گناہ ہو، اگر وہ چاہتا ہے تو بخش دیتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے، اس کو بھی اللہ کریم نے کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ شرک کے علاوہ جو مرضی کرتے پھرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، نہ، کھلا نہیں چھوڑا۔ چاہتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، یہ اس کی چاہت پر ہے، یہ اس کی چاہت پر ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی نہیں مقصد لیا جا سکتا کہ شرک نہ کریں، باقی جو مرضی کرتے پھریں، وہ معاف کر دے گا، وہ معاف کر دے گا۔ یہ ریلیکسیشن بھی جو ہے وہ جائز نہیں۔ کچھ گناہ ہیں جو عمدن کیے جاتے ہیں، جان بوجھ کر کیے جاتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے گفتگو کی تھی کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کیا جائے تو وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اور گناہ کبیرہ پر اگر اصرار کیا جائے تو پھر اس کی بھی معافی نہیں ہوتی، وہ بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔
تو شرک جو اللہ کے لیے جب شرک کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو الوہیت کے درجے پر ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، یہ وحدانیت ہے۔ یہ جو آپ گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا عبادت کے کو لائق، پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، مشرک تب انسان ہوتا ہے جب وہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھے، عبادت کے لائق سمجھے۔ اب یہاں دو انتہائیں ہیں ہمارے معاشرے میں، خاص کر ہمارے معاشرے میں چلتی، یہاں تو ہم ایک پیک پر بات کرتے ہیں یا دوسری پیک پر بات کرتے ہیں، درمیان میں رہنا ہمارا مزاج نہیں رہا، درمیان میں رہنا ہمارا مزاج نہیں رہا۔ ایک طبقہ ہے جو ہر بندے کو مشرک بناتا ہے، ایسے اعمال اگر کوئی بندہ جاہلیت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے کرتا ہے جو شریعت میں حکماً ناجائز ہیں، منع کیا گیا، اور کم عقلی اور کم علمی اور جاہلیت کی وجہ سے کرتا ہے کوئی شخص ایسا کوئی عمل، تو سیدھا اس کو کہہ دیا یہ تو مشرک ہو گیا۔ یہ ایک انتہا، یہ ایک انتہا۔ مثال کے طور پر میں نے پرسوں شاید اجمالن گفتگو کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں اولیاء کرام کے درباروں پر جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا کسی مسلک کے ساتھ، کسی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ دور دور کا نہیں۔ کوئی بھی مسلک، کوئی بھی عقیدہ یہ چیز سکھلاتا نہیں ہے جو درباروں پر کیا جاتا، یہ جاہلیت کے سوا اور کچھ نہیں۔ یا پیران کرام کے جو دربار کیا کہتے ہیں ان کے ڈیروں پر جو کچھ کیا جاتا ہے، بھئی عورتیں پیروں کے پاؤں دبا رہی ہیں تو یہ کسی شریعت نے سکھلایا؟ کسی مسلک نے نہیں سکھلایا۔ بڑے بڑے اکابر بنے ہمارے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھ لیں، امام مالک کو پڑھ لیں، امام شافعی کو پڑھ لیں، امام احمد بن حنبل، یہ چار امام ہیں نا اہل سنت والجماعت کے، انہی سے جو ہے نا اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ کسی ایک امام کا کوئی قول آپ نہیں بتا سکتے جنہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہو کہ کسی نام محرم کے پاؤں دبانا، بلکہ نام محرم کے ساتھ بیٹھنا، ہاتھ ملانا یا اس کے ساتھ مس کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا ہم جلیس ہونا بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں پیران کرام جو ہیں وہ ہاتھ پھیرتے ہیں، سر پر بھی ہاتھ پھیر دیا، کندھے پر بھی ہاتھ پھیر دیا، یہ شرعن جائز، یہ فعل حرام ہے، یہ فعل حرام ہے۔ درباروں پر گئے، جا کے دربار کے جو زینے ہیں ان کو چومنا شروع کر دیا، قبر انور کو چومنا شروع کر دیا، بوسہ دے دیا، جھک گئے، رکوع کی حالت میں چلے گئے۔ یہ سارے کے سارے جو عمل ہیں یہ خلاف شرع ہیں۔ کیا ہیں؟ خلاف شرع ہیں۔ یہ تو ایک بات ہے، لیکن یہ سارے اعمال جتنے میں نے آپ کو گنوائے ان کے ساتھ اور بھی ملا لیں جو کرتے ہیں لوگ، یہ سارے شرک نہیں ہیں، یہ سارے شرک نہیں ہیں۔ اب ایک طبقہ مضر ہے اس بات پر کہ نہیں یہ شرک ہے، یہ سجدہ اگر عبودیت کے لیے کیا جائے، اللہ الہ مان کر کیا جائے تو وہ جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، وہ یہ شرک ہوگا۔ اگر آپ کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کر رہے ہیں تو یہ شرک ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اب آپ تعظیماً سجدہ کر رہے ہیں کہ یہ میرا بزرگ ہے، میرا پیر ہے، میرا مرشد خانہ ہے، اگر اس حال میں آپ سجدہ کر رہے ہیں تعظیماً تو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اگر آپ عبادتاً کر رہے ہیں تو پھر آپ مشرک ہیں، پھر کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو اللہ کا حق تھا کسی اور اللہ کے سوا کسی کو دے دیا۔
لیکن اگر آپ اس سے نیچے تعظیماً کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے. اس کی بھی گنجائش اور اجازت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی آئے, نوجوان صحابی تھے, آقا دھڑام آ کے نہ آ کے سجدے میں گر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آپ بیٹھے تو صحابہ کرام کے درمیان, تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ میں شام کے دربار میں کسی اور دربار میں گیا تھا, کسی دوسرے ملک میں نے دیکھا کہ وہ اسی طرح اپنے بادشاہ کو کرتے ہیں, تو آپ سے بڑھ کر کائنات میں کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. تو تعظیماً سجدہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جائز نہیں ہے. اس لیے سجدے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سجدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی سجدہ کر دیتا ہے تعظیم کے لیے تو وہ شرک نہیں ہے. اس باریک بات کو یاد رکھیے گا, سیدھا ہی مشرک نہ بنا دیا کریں. اور ایک اور بات, آپ کے اور میرے کسی کو مشرک بنا دینے سے وہ مشرک نہیں ہوتا. وہ جو لکھا جاتا ہے وہ اللہ کی کتاب میں لکھا جائے گا. یہ مشرک ہے کہ آپ خواہ اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں, اپنے اندر نفرتیں پال رہے ہیں لوگوں کو. جو شرک نہیں کرتا آپ اس کو مشرک کہہ کے آپ اس کو دین سے دور کر رہے ہیں, اور نہ بھی ہوگا تو وہ مشرک ہو جائے گا. تو اس لیے اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے. جن چیزوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ان کو کرنا جو ہے وہ گناہ ہے, وہ فعل حرام ہے. اللہ نے حکم دے دیا یا اللہ کے رسول نے حکم دے دیا, وہ کام اگر آپ کریں گے تو وہ حرام کا درجہ رکھیں گے. اور اگر آپ اس پر اصرار کرتے چلے جائیں گے ایسے گناہ پر, تو آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے. لیکن یہ سارے اعمال کرنے کے باوجود انسان مشرک نہیں ہوتا. مشرک کب ہوتا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیر صاحب ہیں میرے, ان سے میں دعا کرواؤں گا تو میرے ہاں اللہ مجھ کو اولاد دے دے گا. یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے. دعا اپنے باپ سے کروا لیں, اپنے مرشد سے کروا لیں, اپنے پیر سے کروا لیں, کسی بزرگ سے کروا لیں. اور بیمار سے آپ کو حکمن ہے کہ بیمار سے دعا کروایا کرو کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے. تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ گمان میں لے کر آنا کہ یہ بیٹا دے سکتا ہے مجھ کو, یہ شرک ہے. یا یہ میرا رزق بند ہے, یہ میرا رزق کھول سکتا ہے, یہ بھی شرک ہے. میرے کاروبار میں کوئی رکاوٹ آئی ہے, یہ رکاوٹ کو دور کر سکتا ہے, یہ بھی شرک ہے. اب جو کام اللہ کے ہیں, جو کام اللہ کے ہیں, اس میں کسی کو اگر شریک بنائیں گے تو اس کو شرک کہا جاتا ہے. اب گنتی خود کرتے چلے جائیے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے, شفا کون دیتا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو ہی مجھے شفا دیتا ہے. یہی بات ہے نا. اب دوا لینے گے آپ ڈاکٹر سے, اور اگر آپ عقیدہ یہ رکھیں کہ مجھے یہ شفا دے گا, عقیدہ یہ رکھیں کہ مجھے, حالانکہ شفا وہی دیتا ہے ظاہری طور پر. بات میں سمجھانا چاہتا ہوں, اگر میں سمجھا پاؤں آپ کو, کہ دوائی وہ ڈاکٹر ہی ڈائیگنوز بھی بیماری آپ کی کرتا ہے, دوائی بھی وہی دیتا ہے, شفا بھی اسی کے ہاتھ سے ملتی ہے. لیکن اگر آپ عقیدتاً یہ کہیں کہ شفا دینے والا مجھے یہ ہے, تو آپ نے شرک کیا. شفا دینے والا یہ سبب ہے. آپ کام کرتے ہیں کسی کی فیکٹری میں, آپ کا رزاق تو وہ ہے, وہ آپ کو پے دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, آپ اسی سے رزق لے کر خود بھی کھاتے ہیں, بچوں کو پالتے ہیں. تو ظاہری طور پر تو آپ کا رزاق وہی ہے نا جی, جو آپ کو دے رہا ہے, آپ کھا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا عقیدہ یہ ہوگا کہ مجھے رزق دینے والا یہ ہے, تو یہ شرک ہے. بس اس باریکی کو یاد رکھیں کہ جو کام, جو صفت اللہ کریم کی ہے, وہ کسی اور کے ساتھ آپ اس کو منسوب کریں گے تو اس کو شرک کہتے ہیں. اس سے نیچے جو بھی کرتے چلے جائیں وہ شرک کے زمرے میں نہیں آتے. آپ کا باپ ہے, آپ جھک گئے اس کے قدموں میں, آپ نے اپنے پاؤں کا, باپ کے پاؤں کا بوسہ لے لیا, تو سجدے میں گئے کہ نہیں گئے جی؟ سگا باپ ہے آپ کا, آپ باپ کا باپ کھڑا ہے, آپ آئے, آپ نے آ کے اپنے باپ کے پاؤں کو بوسہ دیا, تو حرض کیا ہوگی آپ کی؟ سجدے کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کیا اس کو شرک کہا جائے گا جی؟ کیونکہ آپ کی نیت بھی تو سجدہ کرنے کی نہیں ہے. عمل بھی ہو اور نیت بھی ہو, یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں, یاد رکھیے گا. محض کسی کا عمل دیکھ کر آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے.
وہ کسی اپنے استاد کے پاؤں چوم رہا ہے، یا اپنے پیر کے مرشد کے پاؤں چوم رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یا اپنے باپ کے پاؤں چوم رہا ہے، آپ نے یہ کیسا تصور کر لیا کہ یہ سجدہ کر رہا ہے؟ تو اس لیے انتہا پسندی جو ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا مذہب دین اسلام میں، اعتدال کا راستہ اپنائیں۔ جہاں اللہ کریم نے حدیں رکھی ہوئی ہیں آپ بھی حد کراس نہ کریں، کسی کو دین سے نکالنا، کسی کو دین میں رکھنا یہ نہ آپ کے ذمے ہے نہ میرے ذمے ہے، کسی کو مشرک ڈکلیئر کرنا یا نہ کرنا نہ آپ کو اللہ نے کریم نے مہر دے رکھی ہے فتویٰ لگانے کی، نہ مجھے دے رکھی ہے۔ اللہ کریم نے خود تعریف کی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف کی ہے مشرک اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر ایک بہت بڑی حدیث مبارک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو بیان کیا، متفق علیہ حدیث مبارک۔ آپ اصحاب احد جو تھے نا، شہدائے احد کی قبور پر کھڑے تھے، وہاں آپ نے خطاب کیا اور کہا کہ مجھے اپنی امت پر اب شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اس کام کا خوف ہے کہ یہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندہ نماز اللہ کی پڑھتا ہے، جھکتا وہ اللہ کے سامنے ہے، بھلے جتنے مرضی گناہ کرتا پھرے، بھلے جتنے مرضی گناہ کرتا پھرے، یہ اس کا اور اس کے رب کے درمیان معاملہ، آپ کیسے اس کو مشرک کہہ سکتے ہیں؟ ایک بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود تیرے سوا، اب جس طرح کے مرضی وہ فیل کرتا پھرے، آپ اس کو کس طرح مشرک کہہ سکتے ہیں؟ اب اس کی نیت کو دیکھنا پڑے گا، اس کے نیچے جو وہ کام کر رہا ہے وہ جاہلیت کے سوا، اور یہ میں پہلے بیان کر چکا کہ اگر تعظیماً سجدہ کر رہا ہے تو حرام فعل کر رہا ہے، اس کی اس کو سزا ملے گی، جب اللہ کے ہاں جائے گا پوچھا جائے گا کہ میرے محبوب نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، تم نے کیوں کیا؟ اس کا جواب دینا پڑے گا اور اس کی سزا ملے گی۔ لیکن یہ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کو اور مجھے یا کسی اور بھی مسلک کے بڑے مفتی صاحب کو، علامہ صاحب کو، کسی اللہ نے یہ نہیں دی سند کہ تم لوگوں کو مشرک کہتے پھر۔ یہاں تو بڑے بڑے اشتہار لگے ہوتے ہیں، یہ کام کیا یہ بھی مشرک، اس نے یہ کام کیا یہ بھی مشرک۔ لہذا ایسی باتوں سے بچیں، ایسی بھئی کسی کے ایمان کو ناپنے اور جانچنے اور تولنے کا ٹھیکہ ہم کو قبر سے رب نے دے دیا، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں کسی کے ایمان کے کہ کس طرح ایماندار ہے، ایماندار ہے بھی کہ نہیں ہے، مشرک ہے، کافر ہے، گناہ گار ہے، مجھے کیا پڑی ہے؟ نہ میں نے حساب دیا اس کو، نہ اس کو دیا، نہ میں نے اسے حساب لینا ہے، دینے والا بھی وہ لینے والا بھی وہ، میرا کیا ہے اس میں؟ مجھے بس خیر کے معاملے میں آنا چاہیے، کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتا ہوں، کسی کی اچھائی کر سکتا ہوں، کسی کو سیدھا راستہ بتا سکتا ہوں، کسی کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں، کوئی غلط راستے پر جا رہا ہے پکڑ کر سیدھا کر سکتا ہوں، اس کو سمجھا سکتا ہوں، یہ میرے ذمہ ہے، جو کام مجھے وہ کرنا چاہیے۔ کسی کو کافر ڈکلیئر کرنا، کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کرنا، کسی کو گستاخ اہل بیت کہہ دینا، کسی کو مشرک کہہ دینا، بلا 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 جو کچھ بھی ہے، یہ میرے ذمے نہیں ہے میرے دوستو، نہ آپ کے ذمے ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ جو میرے مقابلے میں کسی کو لا کر کھڑا کرے گا میں اس کو بخشوں گا ہی نہیں، اب آپ کے اور میرے مشرک کہنے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ مشرک وہ ہی جانتا ہے جو دلوں کے بید جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا بات ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے، لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ ہم جہاں جس علاقے میں رہتے ہیں ہمیں تو میسر ہے نا، کافی دین کے معاملے میں ہم تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتے ہیں، کتابیں بھی میسر ہیں، نیٹ پہ بھی کچھ تلاش کر لیتے ہیں، علماء کرام کی گفتگو بھی ہم سن لیتے ہیں۔ ڈیپ چلے جائیں نا آپ، ذرا پنجاب میں ڈیپ چلے جائیں یا سندھ میں چلے جائیں، غوری صاحب پھرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ، لوگوں کو الف کا نام کوکو کا نہیں پتا، دین کہتے کس کو؟ دین کا پتہ اسی لیے سے نہیں پتا، دین ہے کیا، اسلام ہے کیا، اب ان کو کیا کہیں گے آپ؟ سب کو مشرک کہتے چلے جائیں، سب کو مشرک کہتے چلے جائیں۔ وہ تو اونٹ کو دفن کر کے اس کے آگے گرد طواف کرتے ہیں، بھائی ان کا کیا قصور، ان کو بتایا ہی نہیں گیا، آپ کہہ دیجئے مشرک ہے، یہ کہہ دیا آپ نے، جان چھوٹ گئی، آپ کے کہنے سے وہ مشرک ہو جائیں گے؟
کیا وہ آپ کا گریبان نہیں پکڑے گا قیامت کے دن جا کر کہ ہمیں بس مشرک کہتے رہتے تھے؟ ہمیں کبھی آ کر بتایا بھی تھا کہ شرک ہے کیا، یہ کام کرنا غلط ہے کہ صحیح ہے؟ جرت ہے کسی کی جنوبی پنجاب میں چلا جائے یا اندرون سندھ میں جا کر کوئی تبلیغ کرے؟ کسی کی جرت ہے؟ یہ جتنے بنے ہوئے ہیں نا آپ ہمارے شہروں میں، ہماری بڑی بڑی مسجدوں میں بیٹھ کر ممبر پر بیٹھ کر فتوے دینے والے، کریں نا جرت ذرا، جائیں اندرون سندھ جا کے ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ شرک ہے۔ مزہ تو تب آتا ہے نا، سیدھے سادھے جو مسلمان جو دین پر لگے ہوئے ہیں، بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ معاف کرنے والا، ان پر زور ہے، کوئی گستاخ رسول بنا رہا ہے، کوئی مشرک بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، بس اسی پہ زور ہے۔ جتنا زور ہم مشرک بنانے پر، گستاخ رسول بنانے پر صرف کرتے ہیں، اتنا ہم اگر ایمان والا بنانے پر صرف کریں تو بیڑا نہ پار ہو جائے ہمارا۔ کسی کے اندر برائی ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کریں، اس کو برا کہہ کہ جان چھڑوا لینا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ نبیوں کا کام نہ تھا، یا یہ نبیوں کی سنت ہے کہ برائی کو دیکھ لیا اور اس کو کہا تو برا ہے چل دفع ہو جا؟ یہ کہاں سے نکالا ہم نے؟ کسی ایک نبی کی سنت بتا دیں کہ تو برا ہے چل دفع ہو جا، نکل جا، تو مشرک ہے۔ ابو جہل کو کتنی دفعہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے دعوت دی، آقا کو نہیں پتا تھا یہ مشرک؟ ابو لہب کو، مکہ کے جتنے سردار تھے سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے، آقا کو بھی نہیں پتا تھا مشرک ہیں، بار بار دعوت دیتے تھے، اور ہم جیسے ہوتے تو پہلی دفعہ ہی کہتے استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ تو مشرک ہے چل نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، بات ختم ہو گئی۔ تو لہذا یہ دین نہیں سکھاتا کہ کسی کو دین سے ہی نکال دیا جائے، نہ، اگر خامی ہے کسی کی اس کو بٹھائیں، اس کو دین سمجھائیں تو صحیح، پہلے اس کو پتہ تو چلے دین اسلام ہے کیا، پھر سمجھ کر اگر کرے گا تو پھر بھی وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ پھر بھی میرے پاس کوئی ایسی سند نہیں ہے کہ میں ٹھپے لگاتا پھروں کہ یہ مشرک ہے اور یہ گستاخ رسول ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے بچیں، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جو ایسی بات کرتا ہے نا اس سے دور ہو جائیں۔ اس کا عقیدہ کوئی بھی ہے، مسلک کوئی بھی ہے، کسی بھی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس سے یہ غرض نہیں ہے۔ جو فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھے بھلے اسلام میں مسلمان بندے کو مشرک اور گستاخ رسول ڈکلیئر کرتا ہے، ایسے بندے سے دوری اختیار کر۔ یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ اور اس شرک کے نام پر، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اس شرک کے نام پر لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا گیا، مسلمانوں کا، اور تاریخ گواہ ہے، کتابیں لکھی بڑی پڑی ہیں۔ شرک کے نام پر یہ قبر پرست ہیں، یہ مشرک ہیں، لاکھوں لوگوں کو قتل عام کیا گیا، تھے وہ مسلمان، کلمہ گو تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے۔ تو لہذا اس فتنے سے بچیں، کوئی گستاخ رسول نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے، بٹکے ہوئے ہیں رستے سے، جاہل ہیں، ان کی صلاح کریں، ان کی صلاح کرنے کا اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط کر رہا ہے، یہ کام دین نے اجازت نہیں دے رکھی، تو صلاح کریں نا، اس کی وقت اپنا صرف کریں، اس پر محنت کریں نا بھائی، آپ مبلغ بنے نا، آقا کی سنت پوری کریں نا۔ یہ آقا کی سنت نہیں ہے کسی کو دین سے خارج کر دینا، کسی کو کافر اور مشرک کہہ دینا۔ تو ہمیں وہ رستہ اپنانا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا رستہ ہے، اپنے رستے نہیں اپنانے، اپنی طویلیں من چاہی اللہ کریم یہ پسند نہیں کرتے۔ تو لہذا آج اسی بات پر اپنی بات کو ختم کریں گے کہ دور نہ بگائیں لوگوں کو دین سے، دین کے قریب لے کر آئیں، دین کے قریب لے کر آئیں۔ مسلک کوئی بھی ہے، عقیدہ کوئی بھی ہے، سوچ جیسی بھی ہے، اس کو چھوڑیں، آپ اس کو قریب لے کر آئیں۔ جب قریب لے کر آئیں گے، اس کتاب کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، یہ کتاب خود اس کی رہنمائی کرے گی۔ اگر بھٹکا ہوگا تو سیدھے رستے پر آ جائے گا، اور اگر آپ اس کو سرے سے ہی کہہ کر گستاخ اور مشرک کہہ کر بگا دیں گے تو پھر وہ ساری زندگی سیدھے رستے پر نہیں آ سکتے۔ تو اللہ مجھے معاف کر دے، آج جو ہمارے یہ مراکز ہیں نا، یہ مسلمان کم پیدا کر رہے ہیں اور مشرک اور گستاخ رسول زیادہ پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دلوں کو جوڑنے والے بنیں، دلوں کو توڑنے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی دین مبین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔